السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 سے 91 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو شخص تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، یبتغی تلاش کرے، غیر الاسلامی اسلام کو چھوڑ کر، دیناً کوئی اور مذہب، فلن یقبل منہ پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے یہاں یہ تنبیہ کی ہے، یہود و نصارہ کو خاص طور پر اور تمام لوگوں کو بھی عام طور پر، کہ اگر وہ دین کو چھوڑ کر، دین کیا چیز ہے؟ دین وہ راستہ ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یعنی اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے عمل کرے، چاہے وہ نماز ہی پڑھے لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہ ہو، صدقہ و خیرات کرے لیکن آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو، حج کرے، روزہ رکھے لیکن اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کی خواہشات شامل کر لے، بعض احکامات چھوڑ دے، بعض کو مزید شامل کر لے یا کسی بھی طرح سے بدل ڈالے، معمولی سی تبدیلی بھی اگر وہ جان بوجھ کر کرے، فلن یقبل منہ پس وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیں کہ نماز ہے، نماز کی رکعات، اس کے رکوع سجود ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی 5 کی بجائے 6 نمازوں کو فرض سمجھے، یا وہ فرائض میں اضافہ کر لے، یا وہ کمی کر دے، ظہر کے 2 پڑھنے شروع کر دے، یا نمازوں کے اندر کمی کر دے، یا مغرب کے 4 پڑھ لے، فلن یقبل منہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ روزہ رکھتا ہے، اس سے 10-15 منٹ پہلے ارادتاً کہ نہیں اب میں نہیں کھاؤں گا، یا افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے تو افطار نہیں کرے، نہیں میں ابھی تھوڑی دیر ٹھہر کے کروں گا، تو اپنی مرضی کو جس بھی عمل کے اندر شامل کر لیا جائے گا وہ رد ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کام کرے جس پر ہماری مہر نہیں، ہمارا حکم نہیں، فہو رد وہ مردود ہے، چاہے کتنی ہی مشقت کا کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ میلے ٹھیلے جو کچھ ہوتے ہیں، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، وقت بھی خرچ ہوتا ہے، کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن یہ مردود ہیں سارے کام، اور جو اسلام کے کاموں میں تبدیلی کرے وہ بھی مردود ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں سے ہوگا، کیونکہ اس کو وہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم کیسے ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق اور انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس آ گئیں روشن دلیلیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اولئک یہ لوگ ایسے ہیں، جزاؤہم کہ ان کا بدلہ یہی ہے، ان علیہم لعنۃ اللہ کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ خالدین فیہا وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہی رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت یا ڈھیل دی جائے گی۔ یعنی یہاں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی کو دل سے قبول کرتے ہیں لیکن پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے 2 طرح کے لوگ مراد ہیں۔
ایک تو وہ مرتدین ہیں جو اسلام کو چھوڑ جاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اسلام سے خارج تو نہیں ہوتے، پڑھتے تو وہ کلمہ ہی ہیں، لیکن وہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہیں کرتے، لیکن بلکہ اپنی مرضی کا انہوں نے ایک دین بنا رکھا ہے اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے یہودی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو مسلمان ہوا، پھر اس نے کفر اختیار کر لیا، یہودی ہو گیا دوبارہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے کا موقع دے دیا، پھر اس نے اپنے کسی بعض لوگوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیات نازل کی۔ تو یعنی یہاں وہ لوگ خاص طور پر مراد ہیں جو دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک دین سے مرتد ہو جانے والے کا عذاب جو شروع سے کافر چلا آ رہا ہے اس سے سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو واجب القتل قرار دیا کہ جو دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنا لے اس کو قتل کر ڈالو۔ تو یہ بڑا ہی سخت قسم کا کام ہے کہ بندہ کلمہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھے، لیکن وہ احکامات اپنے پیر و مرشد کے مانے، اس کا پیر و مرشد، اس کا ہادی، اس کا رہنما اس کو جو کہے، اس کو یہ نہ دیکھے کہ یہ قرآن سے ٹکراتا ہے یا حدیث سے ٹکراتا ہے، نہیں، بلکہ وہ اندھا دھند اس پر عمل کرتا چلا جائے۔ بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں جو کہلاتے مسلمان ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے، وہ اپنے اس قسم کے لوگوں کو جو ان کے رہنما بنے ہوتے ہیں ان کو چندہ دے دیتے ہیں، اور وہ چندہ لے کر ان کے روزے معاف کر دیتے ہیں، ان کی نمازیں معاف کر دیتے ہیں، ان کے لیے کسی بھی نیک عمل کے کرنے کا ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی عمل نہ کریں، ہم آپ کو بخشوا لیں گے۔ باقاعدہ اس طرح کی تنظیمیں مسلمانوں کے اندر بھی اب موجود ہیں اور پہلے سے ہی چلی آ رہی ہیں، اب مزید مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسے تمام لوگ اللہ کے نزدیک مرتد ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے اکابرین کے کہنے پر احکامات پر عمل نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دینے کی اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر گئے، پھر انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی کہ اللہ کا رسول سچا ہے، یعنی قرآن کو سچا کہتے ہیں، حدیث کو سچا کہتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے اس کے مطابق۔ تو پھر ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، اور وہ اس لعنت میں، کیونکہ لعنت یہ بذات خود ایک بہت بڑا عذاب ہے، جس پر اللہ کی رحمت نہیں وہ سکون میں ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ تھوڑی سی ڈھیل دی جائے گی، معمولی سی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ چند گھنٹے یا ایک دو دن یا چند دن ان کو سکون کے گزار لینے دیے جائیں، نہیں۔ استغفر اللہ۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، واصلحوا اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کمال ہے کہ اللہ بندے کو کسی حال میں بھی نا امید نہیں کرتے، کہ جب اسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کسی ذریعے سے، کسی کو بھیج کر، کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین تابوا، جن لوگوں نے مرتد ہونے کے بعد پھر توبہ کر لی، واصلحوا یعنی شرط یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال کو درست کر لیا، اب وہ غلط کام نہیں کرتے بلکہ وہ تمام غلطیاں چھوڑ کر قرآن اور حدیث کے مطابق چلتے ہیں، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نا امید نہیں کیا، جس طرح ہم حدیث میں وہ 100 آدمیوں کے قاتل کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں اور بھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک شخص چاہے زندگی بھر کتنے بھی جرم کرتا رہا ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے، اس کو سوچ آ جائے اور وہ اپنی زندگی کے اندر وہ موت کی کیفیت سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے، تو شرک جیسا عمل بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک اللہ نہیں بخشے گا،
تو اس شخص کے لیے شرک کو نہیں بخشا جائے گا جو توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شرک جیسی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو بتوں کو پوجتے تھے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک یہ بھی سبق ہے کہ ہم کسی گناہ گار کو دیکھ کر اس کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ غلط کار انسان کب اور کس وقت توبہ کر لے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے، اور ایک درست انسان کب بھٹک جائے، کب گمراہ ہو جائے، اور جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا تھا وہ برا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام کی جہاں بہت سی اور دعائیں ہیں، وہاں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ مجھے اسلام سے پلٹ جانے سے مجھے بچا لینا، یعنی مرتد ہو جانے سے، اسلام کے کام جو میں کر رہا ہوں ان کے چھوڑ دینے سے، برے وقت سے مجھے بچا لینا۔ تو یہ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھتے گئے، زیادہ ہو گئے کفر کرنے میں، لن تقبل توبتہم ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اور یہی لوگ ہیں گمراہ، یعنی جو توبہ نہیں کرتے اور ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرتے ہیں، تو پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی توبہ سے پہلے ہی مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ پس ہرگز نہیں قبول کی جائے گی من احدہم ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذہبا زمین بھر سونا بھی، یعنی اگر وہ ساری زمین سونے کی بھر کے مرنے کے بعد اللہ کے ہاں دے دے، صدقہ کر دے، اپنے بچانے کے لیے دے دے، فَلَن يُقْبَلَ تو وہ اس سے قبول نہیں کی جائے گی، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے ڈالے۔ یعنی کفر کرنے والے لوگ جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، تو مرنے کے بعد ہر کافر اس بات کی آرزو کرتا ہے کہ وہ ایک بہت لمبا چوڑا صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچا لے، بلکہ قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے کہ عذاب کے اندر مبتلا ہونے والا شخص اس بات کی آرزو کرے گا کہ کاش کہ اس کے بدلے میں اس کی بیوی، اس کا بیٹا، اس کا مال و اسباب، اس کا خاندان اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب دے کر وہ چھوٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو ان آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حالت کفر میں مرنے والے کی اللہ تعالیٰ رہائی نہیں کریں گے۔ تو اگر کوئی شخص اس نیت سے کفر کرتا ہے کہ چلو میں یہ کفر کا کام کر لوں، میرا بچہ بیمار ہے، میں یہ غلط تعویذ کروا لوں، غلط دم کروا لوں، اولاد نہیں ہے میں وہاں سے ٹونا ٹوٹکا کروا لوں، فلاں کام کے لیے کروا لوں، سود لے لوں، بے حیائی کا کام کر لوں، زنا کر لوں، گناہ کر لوں، پھر توبہ کر لوں گا، تو یہ اس کی سوچ بہت غلط ہے، کیونکہ اسے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ جس غلط کام کو اس نے شروع کیا تھا وہ پایہ تکمیل تک بھی نہ پہنچے تو اس کی موت آ جائے۔ بہت سے لوگ اس طرح کے دیکھے گئے ہیں کہ چوری کے دوران مر جاتے ہیں، زنا کاری کے درمیان موت آ جاتی ہے، نشہ پی کر توبہ کی نیت ہوتی ہے لیکن اسی نشے میں مر جاتے ہیں، نماز چھوڑی ہے، یہ ہے کہ چلیں کل سے شروع کروں گی، لیکن کل سے پہلے ہی موت آ گئی، زکوٰۃ نہیں دی کہ چلیں اگلے سال سے شروع کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی موت آ گئی۔ تو سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ موت کو مد نظر رکھا جائے، جس کا وقت تو مقرر ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کس وقت آئے گی، تو ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی تیاری میں رہنا چاہیے، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی کفر ہو سکتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر قدم
چھان پھٹک کر رکھیں، ہر کام دیکھ کر سوچ سمجھ کر کریں۔ جس مسئلہ کی سمجھ نہیں ہے وہ کسی سے پوچھ لیں، کسی صحیح عالم دین سے پوچھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ غلطی میں ہی گناہ کرتے چلے جائیں۔ تو کبھی بھی اپنے لیے مہلت نہ سمجھیں، بلکہ اپنے ہر عمل کو آخری سمجھتے ہوئے اسلام کے دائرے کے اندر رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔